السلام علیکم، میں ہوں محمد انیس۔ آج ہم نے آپ کو سٹوری ٹیلنگ ٹیکنیک کے بارے میں بتانا ہے کہ کس طریقے سے آپ سٹوری بچوں کو سنائیں، کون سی سٹوری سنائیں، اور اس کا بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر، ان کی پرورش کے اوپر کیا امپیکٹس پڑیں گے۔ اس حوالے سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پرپز آف سٹوری۔ تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ جو سٹوری سنا رہے ہیں اس کا پرپز کیا ہے۔ پرپز شوڈ پازیٹیو۔ ایک بچہ جب اس سے بات ہوئی تو یعنی اس کے والدین کہہ رہے تھے کہ اس کو خواب کے اندر چڑیل آتی ہے۔ اب اس نے نہ تو کسی ڈرامہ کے اندر کہیں بھی وہ چڑیل دیکھی تھی، نہ ریئل میں چڑیل دیکھی تھی، لیکن وہ چڑیل آ کے اس کو ڈرا رہی تھی۔ جب اس سے بات کی گئی اور پتہ چلا تو اس کی جو والدہ تھی اس نے بچپن میں اس کو چڑیل کی کہانی سنائی تھی، اور وہ چڑیل اس کے مائنڈ کے اندر وہ پورا اسکیچ اس کا بن چکا تھا، اور وہ بار بار اس کو جو ہے نا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اگر آپ ڈر والی، خوف والی اس طرح کی سٹوری سنائیں گے تو ان کا بچوں کی صحت کے اوپر بہت ہی برا اثر ہوگا۔ پرپز کمز فرام پرابلمس۔ اب آپ پوچھ رہے ہوں گے، آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ پرپز کیسا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ پرپز ہمیشہ پرابلمز ہی سے آتا ہے۔ ایک سٹوری کس طرح جنریٹ کریں، کون سی سٹوری سنائیں، اس مقصد کے لیے آپ سب سے پہلے دیکھیں پرابلم ہے کیا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹی بہن کو مار رہا ہے، یہ ایک پرابلم ہے۔ اس کے لیے آپ نے سٹوری جنریٹ کرنی ہے کہ ہم نے اس پرابلم کو کس طریقے سے ختم کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ سٹوری بنا کے لے کے آئیں۔ ایسی سٹوری جس کے اندر بڑا بھائی بڑے پیار سے پیش آ رہا ہے چھوٹی بہن کے ساتھ، چھوٹے بھائی کو کہیں مشکل جگہ سے بچا کے لے کے آ رہا ہے، بہن بھائیوں کی محبت والی سٹوری۔ کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائریکٹلی بچوں کو سمجھایا جائے، حالانکہ سمجھانے کا جو طریقہ ہے بچوں کو وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے، بلکہ آپ نے ان کے سب کانشیس کے اندر انڈائریکٹلی بات ان تک پہنچانی ہے۔ تو آپ پرابلم کو دیکھیں اور اسی ہی سے آگے ایک سٹوری جنریٹ کریں جس کے اندر آپ بچوں کی تربیت کر سکیں۔ سیکنڈ چیز ہے ٹیل مین آئیڈیا آف سٹوری ان ٹو لائنز۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لگے رہیں اور بچے کی جو ہے نا مائنڈ کے اندر کچھ بھی نہ چل رہا ہو۔ یعنی کہ آپ نے پہلے ایک دو لائنز کے اندر بچے کو کلیئر کر دینا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ کس بارے میں سٹوری سنائی جا رہی ہے، کہ یہ بہن بھائیوں کی محبت کی، ان کے پیار کی بات ہو رہی ہے، تو دوستوں کے آپس میں اتفاق کی بات ہو رہی ہے، ٹیچر کی رسپیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، یا جس طرح ہم نے کوئی شخص محنت کر رہا ہے تو محنت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے ٹو لائنر دیں بچے کو کہ کس حوالے سے آپ اس کو سٹوری سنانے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے کہ یوز آف 5 سینسز۔ آپ نے بچوں کی 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اس کے سب کانشیس کے اندر جو سب سے پہلے تو اس کو ایک یعنی کہ اس کے سامنے پکچرز، جس طرح ایک خوبصورت جنگل تھا، اس کے اندر ہری ہری گھاس تھی اور وہاں خوبصورت پیڑ لگے ہوئے تھے۔ تو اب ان کی جو پکچرز ہیں وہ آپ بچے کے مائنڈ کے اندر اس کی پکچرز لے کے آئیں، تاکہ آپ اس کے سامنے وہ جس کو ہم کہتے ہیں تصویر کشی، آپ کی تصویر کشی اتنی کمال ہونی چاہیے تاکہ ان چیزوں کو بچہ اپنے سب کانشیس کے اندر وہ سکیچز کھینچتا رہے۔ آپ منہ سے بولتے جائیں اور بچہ ان تصاویر کو اپنے مائنڈ کے اندر کیچ کرتا جائے۔ دوسری بات کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر کچھ آوازیں ہیں جس طرح کہ بکری کی آواز، جس طرح کتے کی آواز، اچانک ایک سامنے سے کتا ہے اور کتے کی آپ آواز نکال کے بتائیں تو وہ یہ کمال ہوگا۔ یعنی کہ وہ آوازیں جو ہیں آپ نے اپنی سٹوری کے اندر وہ آوازیں بھی بھرنی ہیں، وہ رنگین تصویریں بھی بھرنی ہیں۔ اور اگر آپ سمیل بچے کو یعنی کہ محسوس کروا سکتے ہیں، وہ سمیل بھی جو ہے نا وہ بچہ تاکہ فیل کرے۔ اس کے علاوہ سینس آف ٹچ، یعنی کہ بچے کو سب چیزیں، یعنی کہ بیٹا دیکھو وہاں پہ لوگوں کو اتنا مزہ آ رہا تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے، تو اگر آپ تو یہ سب چیزیں، تو بیٹا اگر آپ وہاں ہوتے
اس کی جگہ تو آپ کیسا محسوس کرتے، یعنی کہ ٹچ کی فیل یہاں پہ آ رہی ہے، اس کے بعد ٹیسٹ کی فیل بھی آ سکتی ہے. یہ سب چیزیں بچوں کو آپ نے ان کے 5 سینسز کے ساتھ کھیلنا ہے. مطلب اس 5 سینسز کو یوز کرتے ہوئے سب چیزیں بچے کے سامنے رکھتے ہیں تو بچہ انجوائے کرے گا ان کو. نیکسٹ ہے وائس شوڈ ناٹ مونوٹونک. ایک ہی ردم کے اندر، یعنی کہ آپ کہیں گے ایک دفعہ ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر شیر رہتے تھے، مختلف جنگلی جانور رہتے تھے. تو ایک بچہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے کھیلتا ہے، اتنے میں جنگلی جانور آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ٹون کے اندر ایسا مت کریں، بلکہ کبھی تو آپ کی وائس کے اندر ایک کمال فال آنا چاہیے، اور کبھی اس کے اندر ریز آنا چاہیے. ریز اینڈ فال کی پالیسی کو اپنائیں، اور کمال لیئرز کے ساتھ، یعنی کہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ آواز کی پچ کو بڑا کیچ کرتا ہے. تو ایک تو آپ نے تصویر کشی اچھی کرنی ہے، دوسری آپ کی آواز کی ٹون کمال ہونی چاہیے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یوز باڈی لینگویج. جب بچے کے سامنے آپ کوئی بھی اسٹوری پیش کر رہے ہوں تو آپ کی باڈی لینگویج کمال ہونی چاہیے. آپ اپنی باڈی لینگویج سے بچے کے اندر ایک تاثر پیدا کر دیں، تاکہ اگر ولولے اور جوش کی بات آئے تو آپ اپنا ہاتھ بلند کر دیں. اسی طرح سے جب آپ نے عقیدت اور محبت کی بات آئے تو وہی ہاتھ اٹھا کے دل کے اوپر رکھ دیں آپ. یعنی کہ آپ کے پورے، آپ کے ہاتھوں کی موومنٹس، آپ کے پورا جسم، یعنی کہ کوئی، یعنی کہ جوش والی بات، کہ جنگ والی بات آ گئی ہے تو آپ نے پورا، آپ کے باڈی لینگویج سے پتہ لگنا چاہیے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. تو آخر میں آپ کو شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا. لائک کامنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اپنے بچوں کو انٹرینڈ لوگوں سے، انٹرینڈ ٹیچر سے محفوظ رکھیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.